وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بدبختی اور اس کے انجام کی بھلائی برائی اور اس کے اسباب اور وجوہ خود اس کی اپنی ذات کے اندر موجود ہیں. اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. پڑھ اپنا نامہ اعمال. اللہ اکبر. سوچئے ایک دن بھی جو کچھ ہم کرتے ہیں صبح شام تک سب کے سامنے کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں. کیا واقعی وہ اس قابل ہے کہ ہم قیامت کے دن دوسروں کو دکھا سکیں؟ جو باتیں، جو چیزیں آج ہم دوسروں کو نہیں دکھا سکتے وہ کل کیسے دکھائیں گے؟ سمجھ آ گئی میری بات؟ میرا سوال یہ ہے، آج ہم جو کام دوسروں سے چھپ کے کرتے ہیں، جو غلط کام ہے، اچھے کام تو دکھاوا کر کے کرتے ہیں اور برے کام چھپ کے کرتے ہیں. حالانکہ انسان کے عمل دو کے درمیان میں اعتدال میں ہونے چاہیے کہ انسان کو اچھے کام بھی اللہ کی خاطر کرنے چاہیے اور برے کام لوگوں سے چھپ کے نہیں کرنے چاہیے. تو جو لوگوں سے چھپ کے کیے ہوئے کام ہیں ان سب کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم کل قیامت کے دن خود ان کو پڑھ پائیں گے، اور کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو کہیں گے اقرأوا کتابیہ، آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ضرور ہوگا. آج دنیا میں تو ہم اپنے میسیجز ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کیا وہاں بھی کچھ ڈیلیٹ کر سکیں گے اپنے نامہ اعمال سے؟ کچھ نہیں ڈیلیٹ کر سکتے. کچھ بھی کانفیڈینشیل نہیں ہے وہاں، سب کچھ سامنے آ جائے گا. جو راز ہم خود نہیں رکھ سکتے کیا وہ دوسرا ہمارا کوئی راز رکھے گا؟ دنیا میں بھی رسوائی اور بے عزتی کا اندیشہ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن تو کتنا ہی ڈر ہوگا. تو نامہ اعمال ایسا ہو، جب بھی کوئی کام کرنے لگے ایسا نامہ اعمال ہو کہ جسے آپ کسی وقت بھی کسی کے سامنے رکھ سکیں. بالکل اسی طرح جیسے وہ لوگ جو اپنے ٹیلی فون اور اپنے کمپیوٹرز بغیر پاسورڈ کے رکھتے ہیں، کسی کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی بھی اٹھائے پڑھ لے، کیا فرق پڑتا ہے، کیا لکھا ہوا اس میں، کچھ ایسی چھپانے کی چیز نہیں. تو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا آپ اپنے لیپ ٹاپس، اپنے کمپیوٹرز، اپنے موبائلز بغیر پاسورڈ کے رکھ سکتے؟ اگر آج نہیں رکھ سکتے تو کل پاسورڈ نہیں لگیں گے ان پر، کل سب پاسورڈ کھول دیے جائیں گے. یوم تبلی السرائر، جس دن سب چھپی ہوئی باتیں کھول کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. خود ہی کافی، یعنی انسان کے محاسبے کے لیے اس کی اپنی ذات ہی کافی ہے، کسی اور کو حساب کی ضرورت نہیں. انسان خود اپنا حساب لے سکتا ہے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور کہا، میں بندے کی اس بات سے ہنسا ہوں جو وہ اپنے رب سے کرے گا. بندہ عرض کرے گا، اے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیوں نہیں. بندہ کہے گا، میں اپنے اوپر اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کو گواہ نہیں بنانا چاہتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج کے دن تجھ پر تیری ہی ذات کی گواہی اور کرامن کاتبین کی گواہی کافی. میں کسی کو نہیں لاتا، کوئی اور گواہ نہیں لاتا، بس تمہارا اپنا جسم اور کرامن کاتبین، یہ دو گواہ ہوں گے. پھر اس بندے کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی اور اس کے دیگر اعضاء کو کہا جائے گا کہ بولو. اس کے ہاتھ پاؤں کو کہا جائے گا بولو. اس کے اعضاء اس کے سامنے اعمال بیان کرنے شروع کر دیں گے، اس کے سارے کرتوت بیان کرنے لگیں گے. پھر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، میں تو تمہاری طرف سے جھگڑ رہا تھا، تو تم نے میرے خلاف ساری شکایتیں لگا دی. تو یاد رکھیے، ہماری آنکھیں بھی اگر ہم غلط دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، ہمارے ہی خلاف گواہی دینے والی. اگر ہم غلط چیزیں سنتے ہیں تو ہمارے ہی کان ہمارے خلاف بولنے والے. اگر ہاتھوں سے غلط چیز ٹیکسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ بولنے والے ہیں. اس لیے سنبھل کر، محتاط ہو کر، صرف ضرورت کی بات، اس سے آگے نہیں. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنے کا دور ہے. یہاں فتنوں کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں جن پر انسان خود ہی اپنا محاسب بنے تو بن سکتا ہے. کوئی اور کہاں کہاں کسی کو چیک کر سکتا ہے. ماں باپ آپ کو کہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں ضروری نہیں کہ صرف کسی کو حرام قسم کے کام، اس میں غیر ضروری باتیں جو ہیں
اور لغو باتیں جو ہیں ان سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جنت الفردوس کے وارثوں میں سے کون لوگ ہوں گے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ جو لغو سے بچتے ہوں گے، اعراض برتتے ہوں گے، ان کو لغو سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، صرف کام کی بات۔ من اہتدی، جو ہدایت پا گیا، فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راست روی صحیح چلنا اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، خود ہی بھگتے گا انسان، کسی اور کو نہیں بھگتنا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، کوئی ہمارے اعمال کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ دنیا میں تو ذرا سا کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے نا تو ہمیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے کمپلین کرنے کو، کسی نہ کسی پہ ہم الزام دھر دیتے ہیں، کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ اپنے کچھ گناہوں کا ذمہ دار ہم اپنے ماں باپ کو بناتے ہیں کبھی، اور کچھ کا اپنے اسکول سسٹم کو اور ٹیچرز کو، اور کچھ کا ماحول کو، اور کچھ کا عالمی سازشوں کو، کہ یہ سارے ہمارے دشمن ہیں، اس لیے ان کی وجہ سے ہم پر یہ مصائب آئے ہوئے ہیں اور ہم غلط کام کرنے، ہم تو بڑے مجبور لوگ ہیں، اور اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ انسان خود ذمہ دار ہے اپنے اعمال کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ دیکھیں کبھی کسی مجرم کو جب بھی پکڑا جائے تو وہ فوراً کیا کرنے لگتا ہے؟ وہ فلاں نے ایسا کیا تھا، فلاں وجہ ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے کیا، فوراً دوسرے کو بلیم کرے گا۔ دنیا میں آپ سچا جھوٹا بلیم کر لیں جس کو چاہیں، لیکن قیامت کے دن نہیں کر سکیں گے، اپنے بوجھ خود ہی اٹھانے پڑیں گے۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ایک پیغامبر نہ بھیج دیں، یعنی جو لوگوں کو حق و باطل کا فرق بتائے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، خبیرم بصیرا۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو، یعنی جلدی ملنے کا، دنیا میں ہی ثواب حاصل کرنے کا، نیکی کا بدلہ جلد چاہنے کا، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں، پھر اس کی قسمت میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ یعنی جو نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ لیں اور دنیا میں تعریف مل جائے، یا دنیا میں ہی ہمارا کوئی شکریہ ادا کر دے، یا ہمیں بدلے میں کوئی چیز دے دے، تو پھر اس کو یہی مل جاتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے کوشش کرے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، جیسی کرنی چاہیے، جیسے کسی بھی ڈگری کو لینے کے لیے، کوئی بھی جاب کرنے کے لیے جیسی محنت اور کوشش ضرورت ہوتی ہے ویسی کرنی پڑتی ہے، تو تب آپ پاس ہوتے ہیں، تب آپ ایکسپٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں آخرت کے لیے بھی ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہے، یہ نہیں کہ ہر کسی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جو اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرے گا اسی کو آگے بھیجا جائے گا۔ اور وہ مومن ہو تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی، یعنی آخرت کا ارادہ کرنے والا ہی دراصل آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بہت خوبصورت بات کی گئی، من اراد الآخرہ، نیت پہ بات ہے، جس کا ارادہ ہے آخرت میں کچھ کمائی کرنے کا، آخرت پانے کا، تبھی تو پھر آخرت کے لیے کچھ کریں گے نا، تو پھر آخرت اس کا پیشن ہو جائے گی، پھر اس کا ارادہ جو ہے وہ مضبوط عزم میں بدلے گا، پھر وہ کوشش میں بدلے گا، اور وہ الٹیمیٹ اسٹرگل میں بدلے گا، بہت زبردست بڑی کوشش میں بدلے گا، تاکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس مقام کو کھو نہ دے۔ مثلاً آپ دنیا میں کوئی گھر دیکھتے ہیں، آپ کو بہت پسند آ جاتا ہے، اب آپ کا بس مقصد یہ بن جاتا ہے کہ مجھے یہ گھر حاصل کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیش کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو گھر میں گولڈ ہوتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں، کوئی اور پلاٹ وغیرہ تو اس کو بیچ دیتے ہیں، یعنی ادھر ادھر سے سارا کچھ ایک جگہ پر فوکس کر دیتے ہیں، سارا بکھرا ہوا مال و دولت ایک جگہ اکٹھا کر دیتے ہیں کہ یہ ایک تمنا اور آرزوؤں کی جنت مل جائے، تو وہ تو چونکہ دنیا کی ہم نے بنائی ہوتی ہے اس لیے وہی ملتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آخرت چاہتا ہے، جنت کا گھر چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی ایسی کوشش کرنی پڑے گی، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں سب دے ڈالنی پڑے گی، اور پھر جب وقت آئے اور ضرورت پڑے تو بڑی کوششیں بھی اللہ کے راستے میں اور بڑے صدقات بھی اللہ کے راستے میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا،
آپ نے مجھے فرمایا ابو ذر اگر مجھے احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو میں اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. ہم کیا کہیں گے اگر ہمیں احد پہاڑ جتنا سونا چاندی مل جائے تو fill in the blank, تو میں کیا کروں گی؟ فرمایا میں جس دن بھی مروں گا یہ نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے ایک قرات بھی میرے پاس ہو، سارا ہی دے کے جانا چاہوں گا اپنی آخرت کے لیے، کیونکہ دنیا تو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آگے کے لیے چاہیے نا. تو جو یہاں سے آگے بھیج دیں گے وہ سب آگے مل جائے گا، وہ موجود ہوگا. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قنطار. آپ نے فرمایا ابو ذر میں قلیل کی طرف جاتا ہوں تم کثیر کی طرف، میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا، یعنی کہ تم بڑی بات کر رہے ہو. اور آپ نے یہ الفاظ 3 بار دہرائے کہ میں آخرت کا ارادہ رکھتا ہوں اور تم دنیا کا. تو جو لوگ آخرت کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے طور طریقے بالکل مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچ مختلف ہوتی. وہ ہر چیز میں سے یہ سوچتے ہیں کہ اس سے آخرت کیسے کمائی جائے. جیسے دنیا میں ایک بزنس مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ ہر طرف نظر رکھتے ہیں اور انہیں ہر چیز میں سے بزنس نظر آ رہا ہوتا ہے. اس چیز کو اس طرح بیچا جا سکتا ہے، اس میں اتنا پروفٹ ہو سکتا ہے، اس کو اس طرح یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ بھی کام کیا جا سکتا ہے، وہ بھی. اور پھر وہ ایک میں نہیں راضی ہوتے کہ ایک شروع کر لیا تو بس ایک کمپنی ہے تو کافی ہے، وہ کمپنی کھولے چلے جاتے ہیں، ایک بزنس کے بعد ایک بزنس شروع کیے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مائنڈ ایسا ہوتا ہے، بزنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں. تو آخرت اورینٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک نیکی سوچتے چلے جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. تو ایسے لوگوں کی کوششیں، یہ نہیں کہا ان کی تھنکنگ، ان کے صرف ارادے، ان کی صرف نیتیں اور صرف خواہشیں اور تمنائیں پوری کر دی جاتی، ان کی کوششیں کہ پریکٹیکلی انہوں نے پھر اس کے لیے کیا کیا، وہ ان کے لیے جو اس کی کوشش ہوتی ہے ان کی قدردانی کی جاتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے، اور جتنی جس کی کوشش ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کی قدردانی ہوگی. کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو، یعنی دنیا چاہنے والوں کو بھی اور آخرت چاہنے والوں کو بھی، دونوں کو ہم دنیا کا سامان دے رہے ہیں. یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. مگر دیکھ لو دنیا میں ہی ہم نے ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں تو اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے. یعنی جو آخرت کے لیے جیتا اس کا اخلاق ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ اخلاقی برتری رکھتا ہے ہمیشہ دوسرے پر، اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی. قیامت کے دن ایسے لوگ بلند درجوں پر فائز ہوں گے. پھر یہاں ہمیں 15 احکامات دیے جا رہے ہیں کہ جو زندگی کا ایک سرمایہ ہے، اگر آخرت چاہتے ہیں تو ان فیلڈز میں کوشش کرنی ہوگی. لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ سب سے بنیادی عمل ہے. اور پھر تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز وقت پر پڑھی جائے اور اللہ کے لیے پڑھی جائے، یہ کیسے کہ اس میں کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا. تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اسی کی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور والدین کے ساتھ احسان کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، یعنی اللہ کی عبادت، اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو. اور آج کل یہ سب کچھ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اف تک نہیں کہنا، انہیں ڈانٹنا نہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، اور بس ان کی ہر بات سنتے چلے جانا ہے، ان کے آگے جھک کر رہنا ہے. جبکہ یہ اولاد کا فرض ہے کہ ماں باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کریں. اور دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا تو بھی ان پر رحم فرما.
والدین کے لیے دعا اللہ تعالیٰ نے خود ہی سکھا دی کہ کیا دعا مانگو ان کے لیے. تو اس لیے ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کے ماں باپ نہ ہو زندہ یا مردہ، اور ماں باپ کو رحم کی ضرورت نہ ہو زندگی میں یا فوت ہونے کے بعد. تو اس لیے اپنے قرآن مجید کے پہلے صفحے پر جب کھولتے ہیں تو یہ دعا لکھ کر لگا لیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کوئی دن زندگی کا ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ یہ دعا نہ پڑھیں، کیونکہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے، انسانوں میں سب سے بہترین سلوک کے مستحق والدین ہیں، اور پھر اس بہترین سلوک میں سب سے بہتر کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کرنا. یعنی بہتر سلوک میں صرف یہ نہیں کہ اچھے اچھے کھانے پکا کے دیے جائیں یا اچھے اچھے کپڑے ہی ان کو لے کر دیے جائیں تو ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا. وہ بھی کریں جس کو اللہ جتنی توفیق دے، لیکن سب سے زیادہ ماں باپ ہماری دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہیں. اور یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کرو. تو کوئی دن نہ گزرے اس دعا کے بغیر. تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، دلوں کے حالات، دلوں کی خواہشات اور دلوں کی محبتیں، یہ سب اللہ کو پتا ہے. اگر تم صالح بن کر رہو گے تو ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں. یہاں والدین کے بعد جو اجتماعی اخلاق مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ دی گئی ہے کہ کس طرح انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے علاوہ اپنے اندر بھی نظر ڈالے کہ وہ یہ اچھا سلوک کس لیے کر رہا ہے. کیا ان سے زیادہ مال ہتھیانے کے لیے یا دنیا میں شہرت پانے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں کہ کیا ہی اچھا بچہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار ہے. اور بعض اوقات لوگ صرف یہ اچھا کہلوانے کے لیے اپنے بیوی بچوں تک کے حقوق مار دیتے ہیں کہ نہیں میری ماں نے جو کچھ کہہ دیا بس میں نے تو وہی کرنا ہے، تم کون ہوتے ہو میرے. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے. تو اللہ کو پتا تمہارے دل میں کیا. گویا صرف ظاہری سلوک اچھا نہیں کرو، صرف دعائیں نہیں مانگو، بلکہ اپنی نیتوں کو درست کرو. اگر تمہاری نیت اچھی ہے اور پھر بھی تمہارے اس احسان کو کوئی مانتا نہیں، کیونکہ بعض اوقات آپ اپنی سی کوشش کر بیٹھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنے کے لیے کہ وہ راضی نہیں ہوتے، پھر بھی خوش نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ اور بھی کرنا چاہیے اولاد کو، جبکہ اولاد کی بس میں نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کو پتا تمہارے دلوں میں کیا ہے، ماں باپ کو نہیں پتا. تو تم اگر پلٹ جاؤ گے، یعنی اللہ سے توبہ کرتے رہو گے، رجوع کرتے رہو گے، اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی معافی مانگتے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافر کو. ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی پورے معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک. فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سخت ناشکرا ہے. جب مال ہمارے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں جیسے چاہیں خرچ کریں اور پانی کی طرح لڑائیں، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں. قیامت کے دن اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور پھر مبذرین وہ ہیں جو ناحق خرچ کریں، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں کریں، یا جہاں تھوڑا کرنا چاہیے وہاں زیادہ کریں. تو اوور آل فضول خرچی کی مذمت کی گئی ہے. چاہے لباس کے اندر ہو، لباس بناتے ہوئے بھی ایک ایوریج درجے کا لباس بنانا چاہیے. بہت زیادہ قیمتی لباس، بہت زیادہ قیمتی زیورات، بہت زیادہ قیمتی استعمال کی چیزیں، جبکہ عام ایوریج چیز میں انسان کا اچھا گزارا ہو سکتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان سب کچھ ہوتے ہوئے فقیر بن جائے. سمجھداری کے ساتھ، اچھے سینس کے ساتھ اچھی چیز استعمال کرے، لیکن ٹو ایکسپینسو نہیں، فضول خرچی نہیں. اور پھر لین دین کے معاملے میں بھی جیسے گفٹس کا تبادلہ ہوتا ہے تو اس میں بھی انسان اپنی حیثیت کے اندر رہ کے خرچ کرے، کسی کو دیتے ہوئے کسی کی محبت میں اپنا گھر نہ لٹا بیٹھے. ایسی چیز نہ دے کہ جس کو دے کر پھر پچھتائے. یہ تمام چیزیں پھر فضول خرچی میں آ جاتی جن کی ضرورت نہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اس طرح انسان شیطان کا بھائی بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، مال کو ضائع کرنا، لوگوں سے بہت مانگنا، یعنی لوگوں سے سوال کرنا. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو، اور اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دو. یعنی بعض اوقات رشتہ دار دیکھتے ہیں کہ مال زیادہ ہے تو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں
ایسے میں انسان کی اپنی بھی بعض اوقات ضروریات ہوتی ہیں تو وہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ ان کو جھڑکو نہیں, ان کو بہت اچھے طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ انکار کرو. یہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادت ہی بن جاتی ہے بار بار مانگنے کی, اور وہ بہانے ڈال کر کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں, کیونکہ مانگ کر لینا ایزی منی ہوتی اور خود کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. تو اب انسان کو یہ بھی مناسب نہیں لگتا کہ روز اگر کسی کو دے گا اور اس کی خراب عادت کو مضبوط کرے گا تو یہ بھی درست نہیں. تو ایسے میں بہت حکمت کے ساتھ, عمدہ معاملے کے ساتھ اس چیز سے باہر نکلنا ہے. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. ان دونوں کے درمیان اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے کہ نہ تو انسان ہر چیز سینت سینت کے رکھے. جہاں فضول خرچی منع وہاں بخل بھی منع ہے. اسلام ہمیں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مسلمانوں کا مزاج خرچ کرنے والا ہوتا ہے, دینے والا ہوتا ہے, صرف سینت سینت کے رکھنے والا نہیں ہوتا. لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے. اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا, اپنے بال بچوں پہ, اپنے والدین پہ, رشتہ داروں پہ, دوستوں پہ, عزیزوں پہ, فی سبیل اللہ, اللہ کو قرض حسنہ دینا, دین کے راستے میں خرچ کرنا, لیکن کہیں بھی حد اعتدال سے نہیں بڑھنا. کس طرح کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کے رہ جاؤ, کہ لوگ بھی تمہیں ملامت کریں اور خود بھی تم اب دوسروں کے محتاج ہو جاؤ. یعنی جو تھا وہ سب لٹا دیا, اب دوسروں سے مانگتے پھرو. تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو, ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. بچوں کو ابارٹ کرانے سے منع کیا گیا. یعنی پیدا ہونے کے بعد تو اہل جاہلیت قتل کرتے ہی تھے. اس زمانے میں اتنے سوفسٹیکیٹڈ آلات نہیں تھے کہ ماں کے پیٹ میں بھی قتل کیا جا سکے. تو آج کے دور میں جتنے انسان نے خیر کی کچھ چیزوں میں ترقی کی, وہاں شر میں شاید اس سے زیادہ ترقی ہو چکی ہے. اور وہ ترقی انسانی جان کو لینے کے لیے تیار ہے, جس میں عموماً بیٹیوں کا قتل عام کیا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ سے جب یہ پتہ چل جاتا ہے, سیکس ڈٹرمن ہو جاتی ہے لڑکی ہے یا لڑکا, تو بعض اوقات ایسے علاقے, ایسے ملک, ایسے کلچر جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں کیا جاتا, انہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بچوں کی تعداد کی زیادتی سے گھبرا کے, یا وہ کہ ان کو کھلانا پڑے گا, ان سب چیزوں کی وجہ سے بچوں کو مارنا نہیں چاہیے, نہ پیدا ہونے کے بعد اور نہ پیدا ہونے سے پہلے. یہ کبیرہ گناہ ہے. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ پھٹکو, وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ ہے. انسان جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس کے اوپر چھتری کی طرح ہوتا ہے. پس جب وہ اس برے فعل سے باہر آتا ہے تو ایمان واپس لوٹتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس حال میں کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی ایسی اچانک موت آ جائے, کوئی ہارٹ فیل ہو جائے اور انسان اسی حال میں مر جائے, تو بے ایمان مرا. یعنی اتنا بڑا نقصان ہے انسان کا اس میں. اور ویسے بھی زنا کی وجہ سے نئی نئی بیماریاں بھی پھیلتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیہ اس کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں, تو ان میں طاعون اور ایسی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو پہلے ان میں موجود نہیں تھی. پھر یہ تو زنا کی بات ہے, لیکن زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ایسے سارے دروازے بند کر دو جن کی وجہ سے دراصل انسان زنا کا ارتکاب کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے, وہ لامحالہ اسے پائے گا. بس آنکھوں کا دیکھنا زنا ہے. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, نہیں اب جیسے ننگی تصویریں دیکھنا یا فحش تصویریں دیکھنا یا مردوں کو ایسی نظر سے دیکھنا, بری نظر سے, یا ان کی تصویریں دیکھنا, دونوں چیزیں آتی ہیں. پھر اسی طرح کانوں کا زنا سننا ہے, جیسے میوزک وغیرہ سننا یا فحش باتیں سننا, جیسے ٹیلی فون کے فری پیکیجز ہیں, رانگ نمبر ملاؤ جس سے مرضی باتیں کرو اور ساری ساری رات باتیں کرو. تو یہ سراسر حرام کام ہے اور یہ زنا میں شامل ہوتا ہے, کانوں کے زنا میں. اور زبان کا زنا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا چلنا ہے, یعنی ایسی کسی ڈیٹنگ وغیرہ پہ جانا, ایسے کسی مرد سے ملاقات کے لیے تنہائی میں جانا کہ جس کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ اکیلے میں کسی مرد سے ملنا جو ہے منع ہے لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے بھی آبویسلی. اور دل کا گناہ خواہش اور تمنا کرنا ہے,
یعنی بعض اوقات انسان آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، کان بھی بند کر لیتا ہے، ہاتھ زبان ہر چیز روک لیتا ہے کہ کہیں ایسی جگہ جاتا بھی نہیں، تو دل میں فحش خیالات رکھنا یہ بھی برا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. تو انسان جب باہر کے دروازے کھڑکیاں بند کرے گا تو انشاءاللہ دل کو بھی کنٹرول آ جائے گا، دل بھی سدھر جائے گا. لیکن جب انسان باقی چیزوں پہ کنٹرول نہیں رکھتا تو پھر دل میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں. تو اس پر جو وسوسے آنے کی دعائیں ہیں ایاک نستعین میں وہ کثرت سے پڑھی، اور پھر وہی دعا جو میں نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. کیونکہ شیطان انسان کے دل میں بری خواہشات ڈالتا ہے، جب وہ خواہش آ جاتی ہے تو پھر انسان اٹھ کے چل پڑتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے. تو بری خواہشات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہی خواہشات حلال طریقے سے پوری کر دے. اور فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی یا پھر اس فعل کو کر گزرتی ہے جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، یا پھر اس کو جھٹلا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بدترین راستہ بتایا، یعنی جس میں انسان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ طور پر قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے تو اس کی مدد کی جائے گی. انہ کان منصورا. اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے قتل زنا کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. آنر کلنگ کس وجہ سے ہوتی؟ یا زنا کی وجہ سے یا زنا کے شبے میں. ولا تقربوا مال الیتیم. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کی پابندی کرو، وعدے پورے کرو، بے شک عہد کے بارے میں تمہیں جواب دہی کرنی ہوگی. قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو وعدے تم نے کیے تھے ان کو پورا کیا یا نہیں. منافق کی علامت ہے کہ جب عہد کرے تو بدعہدی کرے. پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو، تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. یعنی سنی سنائی باتیں نہ کرو کیونکہ یہ انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہے. اسی طرح بلا تحقیق آگے بات نہ پھیلاؤ. ایک بات جس کے آپ نے کنفرم نہ کیا ہو فوراً آگے نہ بتاؤ، کیونکہ اللہ نے کان، آنکھ، زبان، دل یہ سب اس لیے نہیں دیا کہ ہم ایسے بیکار چیزوں میں لغو میں اپنا وقت ضائع کرتے رہیں. کیونکہ بعض لوگوں کے پاس جب کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی کام نہیں ہوتا، تو وہ دوسروں کے حالات واقعات میں دلچسپی لیتے ہیں اور طرح طرح سے قرید کے تجسس کر کے چھوٹی موٹی بات پتہ کر کے پھر وہ بات ایک کو سنائی، اچھا تمہیں کچھ پتا اس بارے میں، اس سے دو ایک اور لے لی، وہ ایک تیسرے کو بتائی، اور یہی سرکل چلتا رہتا ہے اور اس سے بہت سے فساد اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو اس سے منع کر دیا گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے اس آیت سے کہ جس چیز کے پیچھے تم پڑو گے اس کے متعلق سوال ہوگا. کان سے کیا سوال ہوگا؟ کیا سنا تھا واقعی؟ آنکھ سے سوال ہوگا؟ کیا دیکھا تھا واقعی؟ اور دل سے سوال ہوگا؟ کیا جانا تھا واقعی؟ تو اگر نہیں تو پھر من گھڑت باتیں نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. زمین میں اکڑ کے نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان انسان کے لیے بہت بڑی آفت ہے. جسم کا ہر عضو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا. کس کے بارے میں؟ زبان کے بارے میں. اور کرتا بھی ہے، روز کرتا ہے کہ اللہ اس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے ہم سب کو سزا ملے گی، ہم جہنم میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنکھ، کان، ناک اور ہمارے سارے اعضاء جو ہیں ہمارے لیے فائدہ مند بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری. اے اللہ تو مجھے میرے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع عطا فرما
اور ان دونوں کو میرا وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا انتقام لے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے چلے جا رہے ہیں، یعنی سمجھنے کی بجائے ناسمجھی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، حقیقت میں وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہاں پھر دوبارہ کثرت سے تسبیح کرنے کا سبق دیا گیا ہے۔ فرشتوں اور بندوں کے لیے اللہ کا چنا ہوا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا، سبحان اللہ و بحمدہ افضل کلام ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا کثرت سے، کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو بھی رزق چاہیے تو کیا کریں، کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، اور دو کلمے جو میزان میں بھاری ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔